العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ان احادیث میں نماز کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں، اور جو احادیث یہ احکام بیان کر رہی ہیں، تو اس میں آج جو حدیث پڑھیں گے پہلے وہ ہے تحیۃ المسجد کے بارے میں۔ تحیۃ المسجد، اس سے مراد یہ ہے کہ جو کہ مسجد کے آداب میں ایک چیز شامل ہے کہ جب بھی مسجد میں آئیں تو 2 رکعت نماز ادا کریں، اور اس کی تفصیل ہمیں یہ ملتی ہے جس میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، اور دوسری روایت میں بھی اسی طرح آیا ہے اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یرکع رکعتین، کہ تم میں سے کوئی بھی مسجد میں آئے تو نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے۔ اب اس کی تفصیل ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی مسجد میں آتا ہے اور اگر فرض نماز ہو رہی ہے تو پھر تو اس کو فرض نماز میں شریک ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ وہ سب سے اولیٰ ہے۔ لیکن اگر اب فرض نماز میں وقت ہے ابھی تو اس نے سنتیں پڑھنی ہیں، جیسے کہ آپ ظہر سے پہلے پڑھتے ہیں، فجر سے پہلے پڑھتے ہیں، تو وہ سنتیں ادا کریں اور پھر جب نماز شروع ہو جائے تو نماز میں شامل ہو جائیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے یا آپ کے پاس وقت ہے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد کی نیت سے پڑھ لیں۔ یہ ہے کہ جو مسجد کا حق ہے اور مسجد کا ادب ہے، یہ مناسب نہیں ہے کہ وقت ہے لیکن آپ آ کے بیٹھ جائیں، تو بیٹھنے سے منع کیا کہ فلا یجلس، کہ وہ نہ بیٹھے بلکہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، تو یہی تحیۃ المسجد ہے۔ اگر سنتیں پڑھنی ہے تو سنتیں پڑھ لے، اس لیے کہ وہ سنت ہے، یہ نفل ہے، اس میں بھی فرق ہے، تو لہذا جو سنتیں ہیں وہ سنتیں ادا کر لے، اس کے بعد وہ فرائض ادا کر لے۔ اس کے بعد دوسری بات جو بیان کی گئی ہے دوسرے ان احادیث میں کہ اذان اور اقامت کے درمیان نماز ادا کرنا، تو جیسے کہ حدیث میں لائے ہیں عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ لمن شاء، کہ اس میں یہاں پہ یہ فرمایا گیا ہے کہ دونوں اذانوں کے درمیان، اذانوں سے مراد اذان اور اقامت، یہ بھی ایک اذان ہے تو وہ بھی اذان ہے، ان دونوں کے درمیان جو وقت ہے اس میں نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ اس میں کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ تو وہ یہ سنتیں ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی کہ جو سنتیں ہیں جو آپ پڑھتے ہیں وہ آپ پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ بھی جیسے کہ خاص طور پہ مغرب سے پہلے جو وقت ہے اور اس میں وقت دینا چاہیے کہ اس میں کم از کم 2 رکعت اس میں پڑھ لی جائے، یہ جائز ہے۔ اور نبی کے وسلم نے 3 دفعہ یہ فرمایا کہ بین کل اذانین صلاۃ، دونوں چیزوں میں نماز ضروری ہے، نماز ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد اس کو مستحب قرار دے دیا کہ جو چاہے پڑھنا وہ پڑھ لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ ایک وہ ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ ہم اس طرح نوافل ادا کرنے کی ہم میں عادت پیدا ہو، اور ہم یہ نفلی نماز بھی ادا کریں، جہاں فرض ادا کرتے ہیں، جہاں سنتیں ادا کرتے ہیں، وہاں نوافل بھی ادا کرنا ہمارے لیے ایک اچھی عادت ہے، اور ان چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی وقت ضائع ہوتا ہے یا اس میں دیر لگ جاتی ہے، نہیں، بلکہ یہی چیز ہمارے لیے مفید ہے کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کے فرائض اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں گے اور اس میں کوئی کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو اس کے اور کوئی نمازیں ہیں، سنتیں ہیں، نوافل ہیں، کچھ ہیں اس کے پاس، تو فرشتے دیکھ کے بتائیں گے ہاں ہیں اس میں، کہا ٹھیک ہے، پھر اس کی یہ فرائض جو ہے مکمل کر دیں۔ تو یہ اسی لیے بہت بڑا فائدہ ہے انہی سنتوں کا، نوافل کا، کہ اس کے ذریعے سے ہمارے فرائض مکمل ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہم انسان ہیں، غلطی کر جاتے ہیں، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن جب یہ ہمارے پاس یہ ایک ہمارے اکاؤنٹ میں، ہمارے بیلنس میں یہ چیزیں بھی ہوں گی تو وہ ہمارے کام آ جائیں گی۔ اسی لیے پھر ان کو کم نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سنتیں اور نوافل بھی ادا ہوں۔ اور ایک اور حدیث میں جو فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ما من صلاۃ مفروضۃ الا وبین یدیہا رکعتان، کہ کوئی بھی فرض نماز نہیں ہے مگر اس سے پہلے 2 رکعت ہیں۔ اس سے ایک تو معلوم ہو سکتا ہے کہ وہی تحیۃ المسجد کی بات ہو، یا اس سے مراد یہ ہے کہ وہی سنتیں ہوں، اس لیے کہ اکثر جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں یا تو پہلے ہوتی ہیں جیسے کہ فجر سے پہلے اور ظہر سے پہلے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو کہ سنتیں بعد میں پڑھی جاتی ہیں، بعد میں جیسے کہ مغرب کے بعد پڑھتے ہیں، عشاء کے بعد آپ پڑھتے ہیں، تو یہ وہ سنتیں ہیں۔ تو یہ 12 سنتیں، 12 رکعت جو ہیں جو سنتیں ہیں، اس کے لیے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے بھی اس کی پابندی کی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتے۔ دیکھیے کتنی بڑی سعادت ہے کہ اس طرح ہمیں ان سنتوں کی عادت پڑ جائے اور ہم ان کو باقاعدگی سے ادا کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت بڑا ثواب ہے، اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی اجر کمانے کی توفیق عطا فرما دے، یہ سنتیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔